وہ ڈیمانڈز جو خود قرآن نے اپنے پڑھنے والوں سے اپنے ماننے والوں سے کی ہیں. دو اہم ڈیمانڈز قرآن کی کیا ہیں؟ پہلی سورہ مبارکہ مزمل کی آخری آیت میں فرمایا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، کتنا قرآن پڑھو؟ جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، جتنا تمہیں میسر. لہذا یہ زیادہ قرآن پڑھنا اور خاص طور پر بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا، یہ نہ قرآن کی خواہش ہے نہ وارث قرآن کی خواہش ہے. وارثان قرآن بہت واضح سی بات ہے. جب پیغمبر فرما گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل البیت، تو اہل بیت اطہار قرآن کے ہم وزن اور قرآن کے وارث. اہل بیت اطہار نے بھی نہیں چاہا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں حضرت امیر کا یہ قول موجود ہو کہ مستحب میں سے یہ ہے کہ انسان روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرے. تو یہ 50 آیات کی تلاوت اس شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے جس کو عادت ہے، جو عادت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. ابھی جس کو عادت نہیں ہے، ابتدائی طور پر میں قرآن کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کے ساتھ ایک ارتباط رکھنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ نہیں پڑھا، کوئی بھی وجہ ہو گئی، کوئی بھی مسئلہ تھا، اب کیا کروں، کہاں سے شروع کروں؟ تو قرآن کہہ رہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، تھوڑا پڑھو. اور یہ تھوڑا جو پڑھنا ہے یہ کیسا پڑھنا ہے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بس قرآن کا فارمولہ بہت مختصر سا ہے. کیا ہے؟ تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو. تھوڑا قرآن پڑھو لیکن سمجھ کر. اب یہ تھوڑا کتنا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا ایک آیت بھی ہو سکتا ہے. میں آج کل کے نوجوان دوستوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ بھائی تمہارے لیے تو اللہ نے بہانے بھی ختم کر دیے. ہماری جنریشن تک تو شاید تھوڑے بہت بہانے تھے، لیکن اب موجودہ جنریشن کے لیے یہ بہانے ختم ہو گئے. اس لیے کہ ہم کہتے تھے بھائی چلو قرآن اٹھانے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، کون وضو کرے، ایک بہانہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تھا. لیکن اب تو موبائل کے اندر آ گیا ہے، اور موبائل کی اسکرین پر جو قرآن آتا ہے اس کے لیے وضو کی شرط بھی. قرآن چھونے کے لیے شرط ہے، پڑھنے اور سننے کے لیے شرط. قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. آپ کے موبائل پر، اچھا موبائل پر بھی ایسے ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، روزانہ ایک آیت خود بخود آپ کی اسکرین پہ ترجمہ سمیت آ جائے گی. اب اگر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے لیے بھی اگر وقت نہیں نکال سکتے اپنی زندگی میں، تو پھر کیا ہمیں اپنے آپ کو امت قرآن کہلانے کا حق ہے؟ کیا پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن کی امت ہیں، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا؟ قرآن شفاعت کرے گا، یہ عقیدہ ہمارا بالاتفاق المسلمین ہے کہ قرآن نے شفاعت کرنی. کس کی؟ جس نے قرآن چوم کے اوپر رکھ دیا ہو، جس نے قرآن کے نیچے سے اپنے مسافروں کو نکالا ہو. کس کی شفاعت کرے گا؟ جس نے قرآن کے ساتھ رابطہ رکھا ہوگا. آپ قرآن کے ساتھ رابطہ رکھیں، قرآن قیامت کے دن آپ کے ساتھ رابطہ رکھے گا.